ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم سلسلہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے بڑی شان والے پارٹ 7 کے اندر حاضر ہیں۔ ہم نے پچھلے 6 پارٹوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا۔ آج بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مزید شان بیان کریں گے۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہیں کہ جن کو رب کائنات نے بے انتہا عظمتوں اور رفعتوں سے نوازا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات جیسی کوئی ہستی کائنات کے اندر نہ پہلے گزری نہ قیامت تک آئے گی۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ افضل اور اعلیٰ ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر وہ چیز جس کا تعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، رب کائنات نے ان کو بھی افضل و اعلیٰ بنایا۔ رب کائنات نے جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتاب عطا فرمائی تو کتاب بھی ایسی افضل کتاب عطا فرمائی جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں۔ پھر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی عظمت یہ ہے کہ اس کی تم مثل کوئی صورت نہیں لا سکتے۔ گویا کہ جس طرح سرکار افضل و اعلیٰ ہیں تو سرکار کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والی کتاب بھی افضل و اعلیٰ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، جو آپ کا خاندان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی رب کائنات نے افضل و اعلیٰ عطا فرمائے۔ پھر صحابہ کرام بھی افضل و اعلیٰ عطا فرمائے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو امت عطا فرمائی اس کو بھی وہ عظمتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے عطا فرمائی کہ جس کا مقابلہ دیگر انبیاء کرام کی امتیں نہیں کر سکتی۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے تورات عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میں نے تورات کے اندر یہ پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی کی نیت کرے گی لیکن نیکی نہیں کر سکے گی، لیکن پھر بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھی جائے گی، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے گی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ جب گناہ کر لے گی تو اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ لکھا جائے گا۔ یا اللہ، اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، میرے نبی و آخر الزمان کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ جو ان میں سے کوئی شخص اگر بلندی کی طرف چڑھے گا تو یا اللہ تیری کبریائی بیان کرے گا، اگر پستی کی طرف آئے گا، نیچے کی طرف اترے گا تو یا اللہ وہ تیری پاکی بیان کرے گا، اس کو میری امت بنا دے۔ تو رب کائنات نے فرمایا موسیٰ، وہ امت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہوگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ، ایک ایسی امت کا میں نے تذکرہ پڑھا ہے جس کے سینوں میں کتاب الہی ہوگی، جب وہ اس کتاب کو پڑھیں گے، جب اس کلام کو پڑھیں گے تو تیری رحمت نازل ہوگی، اظہار ہوگا، تو یا اللہ اس کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ، وہ بھی میری امت، وہ امت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جو صدقات کھائے گی لیکن پھر بھی ان کو ثواب اور اجر عطا فرمایا جائے گا، یا اللہ اس کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، مجھے اس امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، میں نے اپنی الواح کے اندر، اپنی کتاب کے اندر یہ پڑھا ہے کہ وہ امت جو ہے
علم اولین اور آخرین کی وارث ہوگی اور دجال کے فتنے کو ختم کرے گی، اس کو میری امت بنا دے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ میرے محبوب علیہ السلام کی وہ امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پھر مجھے اس امت میں شامل فرما۔ تو رب کائنات نے فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، جو میں نے تجھے اپنی رسالت کے ساتھ چن لیا اور پھر تمہیں اپنی ذات کے ساتھ کلام کرنے سے نوازا، اس پر تم شکر ادا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میں راضی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہا گیا کہ اے موسیٰ، حدیث قدسی ہے کہ اگر لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا اللیل ولا النہار ولا الشمس ولا القمر ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا ایاک۔ اے موسیٰ، اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی امت کو پیدا نہ کرتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ زمین و آسمان بناتا، نہ دن اور رات بناتا، کائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا، نہ انبیاء کو پیدا کرتا، نہ رسولوں کو رسالت عطا کرتا، تو میں تمہیں بھی نہ پیدا کرتا۔ گویا کہ سرکار علیہ السلام کی ذات مقدس وہ ذات ہیں جس کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جس کے صدقے سے کائنات کو وجود ملا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے کائنات کی ہمیں نعمت عطا ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ سرکار علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ افضل و اعلیٰ ذات ہے کہ جس کے صدقے سے کائنات کو وجود ملا، اور سرکار کی ذات کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے اس چیز کو بھی عظمت عطا فرمائی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محبوب علیہ السلام سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا